السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم نور العزا کا سبق نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں گے، بعدہ اس عبارت کا ترجمہ کریں گے۔ لیکن پیارے طلبہ اکرام، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا أو جاريا وظهر فيه أثرها الماء القليل والقليل ما دون 10 في 10 فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه والأثر طعم أو لون أو ريح والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل۔ پیارے طلبہ اکرام، آپ نے عبارت کو سماعت فرمایا، اب اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ آپ نے ماقبل میں ایک بحث پڑھی تھی جو پانی کے حوالے سے تھی کہ پانی 5 قسموں پر ہے، تو آپ نے ان پانی کی 5 قسموں میں سے 3 قسموں کا ترجمہ مفہوم سب کچھ سمجھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے غلبے کا ضابطہ بیان ہوا، یعنی پانی پر اگر کوئی چیز غالب آئی تو وہ کتنے طریقے کی ہوگی، تو آپ نے پڑھا 2 طریقے کی ہوگی، یا تو ٹھوس ہوگی یا بہنے والی چیز ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا وہ کس طریقے سے غالب آتی ہے، تو آپ نے اس کا بیان بھی پڑھ لیا۔ آج جو 5ویں اور 4تھی قسم بچی تھی، اس کا بیان مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کریں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کی جو 4تھی قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناپاک پانی ہوگا۔ جو 4تھی قسم کیا ہے؟ وہ ناپاک پانی ہوگا، اور وہ ناپاک پانی اس وقت ہوگا جب کہ اس میں کوئی نجاست گر جائے اور یہ ٹھہرا ہوا تھوڑا سا پانی ہو۔ آگے تھوڑے سے جو ٹھہرا ہوا اور تھوڑا سا پانی ہو، قلیل پانی کی تعریف کیا ہے وہ بھی بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے بتا رہے ہیں کہ ٹھہرا ہوا تھوڑا پانی ہو، تو میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا پانی وہ ہوتا ہے جو دہ دردہ نہ ہو، ہے نا، جو دہ دردہ نہ ہو اس کو بولتے ہیں تھوڑا پانی۔ تو اگر یہ تھوڑا پانی ہے اور دہ دردہ ہے تو اگرچہ اس میں نجاست ظاہر نہ ہو پھر بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر جاری ہے تو اگرچہ اس میں نجاست ظاہر اور اگر جاری ہے پانی تو اب اس میں نجاست کا ظاہر ہونا شرط ہے۔ اگر اس میں نجاست ظاہر ہے تو اب ہم یہ کہیں گے یہ پانی ناپاک ہے۔ تو یہ 4تھی قسم جو ہے ناپاک پانی کی، پانی ناپاک ہوتا ہے تو وہ اس صورت میں ہے یا تو ٹھہرا ہوا پانی ہو اور تھوڑا ہو، یا وہ پانی جاری ہے لیکن اس میں نجاست ظاہر ہے تو ہم کہیں گے یہ پانی ناپاک ہے۔ تو دیکھیے، والرابع ماء نجس، اور 4تھا پانی وہ ناپاک پانی ہے، وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، اور وہ ایسا پانی ہے جس میں نجاست گر گئی ہو، وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اور وہ پانی تھوڑا ہو، او جارین، یا جاری پانی ہو، وَظَهَرَ فِيهِ أَثْرُهَا، اور اس میں لیکن نجاست کا اثر ظاہر ہو۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ پانی کی 4تھی قسم ہے، یعنی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب بتا رہے ہیں وَالْقَلِيلُ مَا دُونَ 10 فِي 10، یعنی تھوڑا پانی کسے کہتے ہیں؟ ما دون 10 فی 10، جو دہ دردہ نہ ہو، ہے نا، جو دہ دردہ نہ ہو۔ فَيُنْجَسُ وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ أَثْرُهَا فِيهِ، اب یہ نجس ہو جائے گا اگر تھوڑا پانی ہے، اس میں نجاست اگرچہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے پھر بھی یہ پانی ہم کیا کہیں گے؟ ناپاک ہے۔ کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ يَظْهُرْ أَثْرُهَا، اگرچہ اس نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے فیہ، اس پانی میں، پھر بھی کیا ہے؟ فیونجس، پھر بھی یہ ناپاک ہے، یہ اس سے پاکی حاصل آپ نہیں کر سکتے۔ اب آگے بتا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اثر کسے کہتے ہیں؟ اثر کیا ہوتا ہے؟ تو اثر یاد رکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ذائقہ ہوگا، یا رنگ ہوگا، یا بو ہوگی، اس کو کہتے ہیں اثر۔ اثر کیا ہے؟ ذائقہ، رنگ یا بو۔ بتا رہے ہیں والاثر طعم او لون او ریح، اثر ذائقہ ہے یا رنگ ہے یا بو ہے۔ والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ وہو ما شرب منہ حمار او بغل، جو 4تھی قسم تو بیان فرما دی۔ اب 5ویں قسم کیا ہے؟
تو کہا پانچویں قسم پانی کی وہ ہے کہ جس کی طہارت میں شک ہو، یہ پانی پاک ہے یا پاک نہیں ہے اس میں شک ہو تو اس کو کہتے ہیں پانی کی پانچویں قسم۔ یہ نور النظام میں کیا ہے؟ پانی کی پانچویں قسم ہے کون سی؟ جس کے پانی میں شک ہو، جس کی طہارت میں شک ہو، یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے اس میں شک ہو۔ اور یہ وہ پانی ہوتا ہے جس کو گدھے نے پی لیا ہو یا کھچر نے پی لیا ہو، کیوں گدھے یا کھچر کے پانی پینے سے پانی مشکوک ہو جاتا ہے، پانی میں شک ہو جاتا ہے، پانی ناپاک اور پاک ہونے میں شک ہو جاتا ہے ان دو جانوروں کے پینے سے۔ کہہ رہے ہیں والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ، پانچواں پانی وہ ہے جو جس کی طہارت میں شک ہو، وہو ما شرب منہ حمار او بغل، اور وہ ایسا پانی ہے جس کو گدھے نے پی لیا ہو یا خچر نے پی لیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔